بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں آیت نمبر 16 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لائے، تو معاف فرما ہمارے لیے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الذین یہ محل جر میں ہیں کیونکہ یہ متقین یا عباد کی صفات، یہ متقین، پھر سے سن لے آپ، الذین جو ہے محل جر میں ہے، یعنی حالت جری میں ہے، کیونکہ یہ متقین یا عباد کی صفات ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کی یا عباد یعنی بندوں کی صفت ہے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بطور مدح منصوب یا مرفوع ہو، یعنی مدح کے طور پر تعریف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے منصوب یا مرفوع ہو۔ فاغفر لنا میں فا جو ہے سببیہ ہے، سبب کے لیے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ صرف ایمان مغفرت کا مستحق ہونے کے لیے سبب ہے، مغفرت کے مستحق ہونے کے لیے آدمی مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، سبب ہے ایمان۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ ان میں سے جو مشرک نہ ہو اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے، جو مشرک نہ ہو اسے عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ نے عرض کی کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا انہیں بشارت نہ دو، انہیں یہ خوشخبری نہ دو، کہیں وہ اس پر بھروسہ ہی نہ کر لے۔ متفق علیہ۔ الصابرین اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 17 سورہ آل عمران۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، یعنی ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی عبادت میں عاجزی کرنے والے۔ قانتین یعنی عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار اور معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت، یعنی صبح کے وقت، صبح صادق سے پہلے جو ہے جو سحر کا وقت ہوتا ہے تو معافی مانگنے والے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اپنے گناہوں کی یہ لفظ جو ہے یہاں وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اصل ترجمہ ہے معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت۔ صبر کرنے والے ہیں بھی آپ نے اوپر سنا تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس کے خلاف کام کرنے والے ہیں، یعنی نفس جو کہے اس سے ہٹ کر کام کیا جائے۔ مصائب میں، مصیبتوں میں جزع فضع یعنی ایک طریقے کا دکھاوا کرنا، جزع فضع سے شہوات اور رذائل کی اتباع سے روکتے ہیں، یعنی خواہشات اور بری چیزوں کی پیروی سے روکتے ہیں، اور طاعات اور فضائل پر، نیکیوں پر اور فضائل پر نفس کو پابند رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ سچ بولنے والے ہیں، یعنی گفتگو اور احوال کا دعویٰ کرنے، حالات کا دعویٰ کرنے اور دوسرے تمام دعووں، روایات
اور شہادات میں سچ بولتے ہیں، گواہی وغیرہ کے معاملات میں، روایت نقل کرنے میں سچ بولتے ہیں۔ سب سے بڑی سچائی اس بات کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی سچائی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، طاعت پر یعنی طاعت پر دوام اختیار کرتے ہیں، نیکی پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال یعنی مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ کلام اخلاق، اموال، بدنی اور مالی اعمال سب کو شامل ہے۔ یہ جو جملہ ہے اخلاق اور مال اور جسمانی اور مالی جتنے بھی کام ہیں سب کو شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ وہ ظاہری اور باطنی طاعت کرتے ہیں یعنی فرمانبرداری کرتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں کوتاہی اور لغزش کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہوتے ہیں، بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ کیسے نہ ہو، بندوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، بلکہ جب ایک انسان اس بات کا ملاحظہ کرتا ہے یعنی اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کے افعال بھی، اس کے کام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا ہے کہ اسے اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی اور اپنی رضا کا طالب بنایا، اپنی خوشنودی کا طلبگار بنایا، اس طرح کہ اسے غیر کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان سے جو بھی عمل صادر ہو رہا ہے، جو کام بھی ہو رہا ہے، اگر وہ قبولیت کے لائق ہے تو وہ شکر کا تقاضا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر اسی صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مغفرت اور رضا کے ساتھ یعنی خوشنودی کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ ڈھانپ لے۔ کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد احسان جتلاتے پھریں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائی اگر تم سچے ہو۔ یہاں استغفار کے لیے سحری کے وقت کو خاص کیا، مغفرت طلب کرنے کے لیے اس وقت کو خاص کیا کیونکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، جبکہ اس کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، یعنی رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں، جو مجھ سے التجا کرے گا میں اس کی التجا کو قبول کروں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ متفق علیہ۔ امام مسلم کی روایت میں ہے پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون قرض دے گا اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا جبکہ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں اور نہ ہی وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ ندا جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت حسن بصری سے حکایت کی گئی یعنی ان سے نقل کیا گیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے کبھی اس مرغ سے عاجز نہ بننا، یعنی اس مرغ سے بے بس نہ ہونا جو سحری کے وقت آواز لگاتا ہے جب کہ تو اپنے بستر پر سویا ہوا ہوں۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سحری کی قید اس لیے ذکر کی کیونکہ وہ صبح کے قریب ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ نماز کو سحری تک طویل کرو پھر دعا مانگو، یعنی دراز کرو، لمبا کرو پھر دعا مانگو۔ نافع نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، درمیان میں حرف عطف کو لانا اس پر دلیل ہے
یعنی یہاں پر والمستغفرین جو لائے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین، تو واو حرف عطف درمیان میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک وصف کمال میں مستقل ہے، اپنے یعنی مکمل ہونے کے وصف میں یا کمال کے درجے میں پہنچنے میں مستقل ہے، الگ علیحدہ ہے، الگ ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں کامل ہیں، مکمل ہیں، یا اس وجہ سے کہ ان کے موصوفین میں تغیر پایا جاتا ہے۔ یہ جو صفت جن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ خوبیوں کے جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان میں تغیر پایا جاتا ہے، یہ سب الگ الگ ہے، تبدیلیاں ہیں۔ صابرین سے مراد صوفی ہیں جو صاحب دل اور پاکیزہ نفس والے ہیں، نیز یعنی ساتھ ہی ان سے مراد جنگ کرنے والے اور شہید ہیں۔ صادقین سے مراد ایسے علماء ہیں جو سچی روایات کرنے والے ہیں۔ قانتین سے مراد زاہدین ہیں، یعنی جو لوگ دنیا سے بے رغبت ہیں، جو طویل قیام کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ منفقین، والمنفقین آیت میں آیا ہے، تو منفقین سے مراد غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جو مومنین میں سے صالح ہیں، نیک ہیں، جو مباح طریقوں سے، جائز طریقوں سے مال کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے، وہ ناواقفی سے برائی کر بیٹھتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لا علمی میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کے خواستگار ہوں، طلبگار ہوں، پس اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد اور ابو یعلا نے حضرت ابو سعید سے اسی کے مثل روایت کیا ہے، اسی طرح روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے افضل ترین گروہ کا یعنی جماعت کا ذکر کیا، افضل جو ایسی جماعت، ایسا گروہ جو افضل ترین ہو، پھر اس سے کم افضل، پھر اس سے کم افضل، علی ھذا القیاس، اسی اندازے پر۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہادت دی اللہ تعالیٰ نے، بے شک نہیں کوئی خدا کے سوا، شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، یعنی ان سب نے یہ بھی اور ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائما بالقسط یعنی قائم فرمانے والا ہے عدل اور انصاف کو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ یعنی عقلی طور پر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ معین یعنی عقل میں جو آتے ہو وہ معین فرمائے، طے کر دیے، اور آیات سمعیہ یعنی جو آیات سنی ہیں، سنی جا رہی ہے، نازل کرنے کے ساتھ بیان فرمایا انہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ امام بغوی نے کلبی سے حکایت بیان کی کہ شام کے علماء میں سے دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا، یہ شہر اس شہر کے کتنا مشابہ ہے، ملتا جلتا ہے جس میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ پھر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی صفات سے، حضور کی صفتوں سے، خوبیوں سے آپ کو پہچان لیا۔ دونوں نے عرض کی، آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دونوں نے عرض کی، آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد اور احمد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے، اگر آپ نے بتا دیا تو ہم
اگر آپ نے بتا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑی اس شہادت کے بارے میں بتاؤ جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجسام کے پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، یعنی جسم کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو پیدا فرمایا، اور روحوں کی تخلیق سے، روحوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے رزق پیدا فرمائے، اور مخلوقات کی تخلیق سے پہلے، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے بارے میں خود گواہی دی۔ جس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھا، نہ خشکی تھی، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ پھر اس کے بعد ہے والملائکۃ واولو العلم، یعنی فرشتوں اور جن اور انس میں سے تمام مومنین نے گواہی دی، سب دل سے ایمان لائے، زبان سے اس کی توحید کی گواہی دی۔ قائما بالقسط، بالقسط یعنی عدل اور انصاف، یعنی اپنی مصنوعات کی بنائی گئی چیزوں کی تدبیر کرتے ہوئے، یہ لفظ جو ہے لفظ اللہ، اس میں جلالت جو شہید کا فاعل ہے اس سے حال بن رہا ہے۔ قائما بالقسط، یہ حال بن رہا ہے، اگرچہ حال اور ذوالحال کے درمیان فاصلہ ہے، تھوڑی دوری ہے، تاہم لیکن التباس نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے، یعنی خلط ملط نہیں ہو رہا ہے، کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو حال ماننا جائز ہے۔ تو یہ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اس حال میں کہ وہ اپنی مصنوعات یعنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے، اپنی یعنی جو بھی اس کی کاریگری ہے، قدرت ہے، تو اس کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس کا اپنی مصنوعات کی یوں تدبیر کرنا اس کی توحید پر واضح دلیل ہے، کھلی دلیل ہے۔ یا یہ جو ہے یہ لفظ جو ہے ہوا ضمیر سے حال ہے، اس صورت میں عامل جملہ کا معنی ہوگا، یعنی تفرد قائما یا احقہ، کیونکہ یہ حال جو ہے مؤکدہ ہے یا یہ بطور مدح منصوب ہے، اس صورت میں یہ مشہود بھی میں داخل ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم کا مفعول بھی ہو، وَأُولُو الْعِلْمِ، تو علم کا مفعول بھی ہو، معنی ہوگا اولو المعرفۃ قائما۔ یہ علم جو ہے عرفہ کے معنی میں ہوگا، جس کا ایک مفعول ہوتا ہے، معرفت کے معنی میں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے بالقسط، تو با یہاں پر جو ہے حرف جار مصاحبت کے معنی میں ہے، یعنی وہ قسم اٹھانے اور فیصلہ کرنے میں عدل سے کام لیتا ہے، اس سے ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مالک الملک ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے، اس پر اطاعت کرنے والے کا ثواب واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا فضل ہے، نہ اس پر گناہگار کو عذاب دینا واجب ہے، کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اس آیت میں معتزلہ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں۔ تاکید توحید کی معرفت کے زیادہ اعتناء اور محبت قائم کرنے کے بعد اس کا فیصلہ دینے کے لیے اسے دوبارہ ذکر کیا۔ وہ اپنے ملک میں غالب ہے، هو العزیز الحکیم، تو عزیز کا مطلب غالب، اور وہ اپنے ملک میں غالب ہے۔ حکیم، وہ بنانے میں حکیم ہے۔ یہ دونوں اس لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفتیں ہیں جو شہید کا فاعل ہے یا ہوا سے بدل ہے۔ عزیز کی صفت کو مقدم کیا، پہلے لایا، تاکہ اس کی قدرت کا علم ان کی حکمت کے علم سے پہلے ہو۔ اگلی آیت کا نمبر 19 سورہ آل عمران۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ
باہمی حسد کی وجہ سے تھا، یعنی جھگڑا آپسی حسد کی وجہ سے تھا۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام ہے۔ کسائی نے فتحہ کے ساتھ انا پڑھا ہے، انا کے بجائے انا پڑھا ہے زبر کے ساتھ، کہ اگر اسلام کی تعبیر ایمان سے کی جائے، یعنی اسلام بول کر ایمان مراد لیا جائے تو یہ بدل کل ہوگا۔ مکمل طور سے یہ ایک اصطلاح ہے، بدل البعض، بدل الکل، بدل الاشتمال۔ حضرت قتادہ کا قول ہے لا الہ الا ہوا، اور جو اس کے رسول اللہ کی طرف سے لائے اس کی گواہی دینا، یہی وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کا اس نے حکم دیا، اس کے لیے اپنے رسول بھیجے اور اپنے اولیاء کی جس پر رہنمائی کی، اس کے علاوہ کوئی دین نہ قبول کرتا ہے اور نہ اس پر بدلہ دے گا۔ یا اس کی تفسیر اس قول سے کی جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے اگر تو اس کی طاقت رکھے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے قصے میں طویل حدیث ہے، انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ واقعے میں ایک لمبی حدیث ہے۔ اگر اسلام کی تعبیر شریعت محمدیہ سے کی جائے تو یہ بدل اشتمال ہوگا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، کیونکہ سابقہ یعنی پچھلے تمام ادیان، تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی ان کا حکم جو ہے اب ختم ہو چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، یعنی وہ میری ہی پیروی کرتے۔ اسے امام احمد اور بیہقی نے حضرت جابر کی حدیث سے روایت کیا ہے، جبکہ جمہور قراء نے ان کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، زیر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ یہ نئی کلام ہے، نیا کلام ہے۔ اعمش سے مروی ہے، روایت ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس آیت کی تلاوت کی، پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری امانت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اطاعت ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو وائل نے مجھے حضرت عبداللہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس ودیعت والے کو، یعنی جس کو یہ چیز حوالے کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کا میرے پاس ایک وعدہ ہے، میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ امام بغوی نے اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، طبرانی اور بیہقی نے شعب میں ضعیف سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذکر کیا گیا، نہیں جھگڑا کیا جن کو کتاب دی گئی، یعنی جن کو کتاب دی گئی تو انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض نے تو اس کی مطلق نفی کر دی، یعنی بغیر کسی قید کے بالکل نفی کر دی، انکار کر دیا، اور بعض نے اسے عربوں کے ساتھ خاص کیا، اہل عرب کے ساتھ خاص کیا۔ الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تورات اور انجیل میں بیان کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے یہ جھگڑا آپسی حسد کی وجہ سے تھا، تو یہ بغیم بینہم، یہ جو جملہ ہے یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بغیم بینہم جو ہے ظرف مستقر ہے،
یعنی شبہ فعل محذوف کی ظرف ہو کر بغین کی صفت ہے، یعنی انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا اور کسی امر میں، کسی بھی معاملے میں شبہ یعنی شک اور خفا یعنی پوشیدگی کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ یہ جاننے کے بعد کہ یہ حق ہے، محض یعنی صرف سرکشی کی وجہ سے اور اس حسد اور یعنی جلن کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھا، نیز ملک اور ریاست کے حصول کے لیے انہوں نے ایسا کیا، یعنی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ابن جریر نے محمد بن جعفر سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہودیوں سے دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے کی، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی ماں پر، والدہ پر بہتان باندھا، الزام لگایا، جبکہ ان کے پاس تورات میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ابن حاتم نے حضرت ربیع سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرض الموت میں، یعنی جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے 70 علماء کو بلایا، انہیں تورات عطا کی اور حضرت یوشع ابن نون کو نائب بنایا۔ جب 3 صدیاں گزر گئی، یعنی جب 300 سال گزر گئے تو ان کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ان 70 علماء کی اولاد مراد ہے، یہاں تک کہ انہوں نے باہم یعنی آپس میں خون بہائے اور ان میں جنگ عام ہو گئی، جبکہ سب کچھ انہیں معلوم تھا، یعنی تورات میں اس کی وضاحت تھی، محض یعنی صرف حسد کرتے ہوئے، جلن کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جابر لوگوں کو مسلط کر دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کفر پر ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا، یہ کفار کے لیے وعید ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر جھگڑا کرے، یعنی اب بھی جھگڑا کریں آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے، اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئے تو تب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمے تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے جو آپ نے پہنچا دیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہاں پر کا ضمیر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ یعنی یہودی اور نصرانی لوگ آپ سے اگر جھگڑا کریں، یہودی اور نصرانیوں نے کہا کہ ہمارا دین ہی اسلام ہے، یہودیت اور نصرانیت تو محض جو ہے صرف جو ہے یہ تو نسبتیں ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ لفظوں میں کوئی نزاع نہیں، یعنی کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ بحث جو ہے طلب امر اسلام کی حقیقت ہے، اسلام کی حقیقت کے معاملے کی جستجو ہے، یہ بحث ہے، اس کو پا لینا ہے۔ ابن عامر، نافع اور حفص نے وجہیہ کے یا کو منصوب پڑھا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے ساکن پڑھا ہے، وجہی پڑھا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے سامنے، اسلمت یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اس نے مجھے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے
میں نے اپنی زبان اور دل اور دوسرے اعضاء سے اسے بجا لانے کی یعنی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنی زبان اور دل اور دوسرے اعضاء سے اسے بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنی خواہش نفس کی اتباع یعنی پیروی نہیں کرتا۔ یہاں وجہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ انسانی اعضاء میں، انسان کے پارٹس آف باڈی میں سب سے معزز ترین عزت والا عضو ہے، پارٹس ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی توجہات ظاہری یعنی ظاہری توجہات یعنی اعضاء اور زبان، اور باطنی یعنی نفس اور قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہے۔ میں کسی غیر کی طرح متوجہ نہ ہوں گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اس سپردگی اور تفویض کا مقتضا یہ ہے کہ اس حوالے کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے احکام کی اطاعت یعنی فرمانبرداری اور نواہی یعنی جن کاموں سے اس نے روکا ہے اس سے رکنے میں جلدی کرے، اور اس شریعت کی اتباع کرے، پیروی کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جب تک وہ منسوخ نہ ہو۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اس کا عطف جو ہے اسلمتو کی ضمیر مرفوع پر ہے، درمیان میں کیونکہ فاصلہ ہے، گیپ ہے، اس لیے ضمیر منفصل کی تاکید نہ لگانا ٹھیک ہے۔ کلام یوں ہوگی یعنی عبارت اس طرح ہوگی وَأَسْلَمَ مَنِ اتَّبَعَنِی، یہ بھی جائز ہے کہ یہ مفعول معہو ہو۔ نافع اور ابو عمرو نے وصل میں یا کو اصل پر باقی رکھا ہے، باقی قرآن باقی قاریوں نے جو ہے خط کی تبع میں دونوں حالتوں میں یا کو حذف کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جن کو کتاب دی گئی وَقُلْ لِلَّذِينَ، اس کا عطف جو ہے قُلْ أَسْلَمْتُ پر ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اپنے نفس کو کہو کہ میں اسلام لے آیا، اور اسلام کو اپنے دل میں حاضر کرو اور دل کو اس کے ساتھ مطمئن کر دو، اور یہود اور نصارہ کو کہو اور یعنی وہ لوگ جو سماوی کتاب پر یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے جیسے مشرکین عرب وغیرہ، کہ کیا تم بھی اسلام لے آئے جس طرح میں اسلام لے آیا، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لے آئے جس طرح میں اسلام لے آیا۔ بعد اس کے کہ دلائل عقلیہ اور تورات اور انجیل کی آیتوں سے حقیقت واضح ہو چکی ہے، کھل چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یا تم اس کے بعد بھی جہالت کفر پر ہو۔ یہ صیغے کے اعتبار سے استفہام ہے، تاہم ساتھ ہی جو ہے معنی کے اعتبار سے امر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی رک جاؤ، میں انہیں اس میں جو ہے انہیں کند ذہنی اور سرکشی پر شرمندہ کیا گیا ہے کہ ان کے ذہن کے کمزور ہونے پر اور ان کی سرکشی پر ان کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسی طرح اسلام لے آئے جس طرح آپ اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو اہل کتاب نے کہا ہم اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے جو ہے نصارہ سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اللہ کی پناہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہوں، یعنی اس بات سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ اسلام سے روگردانی کرے جو آپ اسلام لائے ہیں اور وہ آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچائیں گے، بے شک آپ کے ذمے جو ہے رسالت کی تبلیغ ہے،
یعنی پہنچا دینا ہے پیغام کو، ہدایت پیدا کرنا نہیں۔ تحقیق آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ مومن اور کافر دونوں کو دیکھنے والا ہے، وہ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا ضرور دے گا، بدلہ ضرور دے گا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 21۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ الذین، یہاں پر الذین سے مراد یہودی ہیں، ان الذین یکفرون، تو یہ الذین سے مراد یہودی ہیں جو قرآن اور انجیل اور تورات کی ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تھی، حضور کی تعریف تھی۔ ان کے آبا و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا اور یہ لوگ ان کے فعل پر راضی تھے، ان کے کام پر خوش تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی طرز عمل، وہی طریقہ اپنانا چاہتے تھے جو ان کے پہلے والے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ اپنایا تھا۔ آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ پر جادو کیا، آپ کے کھانے میں زہر ملایا۔ جب آپ نے اس جہاں سے، اس دنیا سے پردہ فرمایا تو شہید کی حیثیت سے پردہ فرمایا۔ جادو اور زہر کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا، یعنی وہ اپنے اعتقاد میں سچے نہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا تو ناحق تھا، جبکہ ریاست کی محبت نے انہیں آپ کے قتل پر برانگیختہ کیا، ابھارا۔ تو انہوں نے انبیاء میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جس کے ساتھ ان کا قتل جائز ہوتا، یعنی وہ چیزوں کی وجہ سے انبیاء کا قتل جائز ہوتا، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، بس یہی کہ ریاست کی محبت اور یہ ساری چیزیں دنیاوی بیکار چیزوں کی طرف وہ پڑے تھے۔ قسط، تو یہاں قسط کا معنی عدل ہے، یعنی انصاف۔ الناس یأمر من الناس آیت میں آیا ہے، تو یہاں الناس سے مراد انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں، نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو بھی وہ حکم دیتے تھے اس بات کا۔ حمزہ نے باب مفاعلہ سے اسے یقاتلون پڑھا ہے، یقتلون کے بجائے یقاتلون پڑھا ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ ابن جریح نے کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف وحی آئی، ان کے پاس کوئی کتاب نہ آئی، وہ قوم کو یاد دلاتے، پس قوم ان کو قتل کر دیتی۔ انبیاء کے متبعین میں سے، پیروکاروں میں سے ایک قوم کھڑی ہوتی اور ان کی تصدیق کرتی، یعنی ان کی بات کی سچائی کو بیان کرتی، قبول کرتی اور اپنی قوم کے افراد کو نصیحت کرتی، تو یہ انہیں بھی قتل کر دیتے۔ یہی وہ لوگ تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے۔ امام بغوی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کے روز، قیامت کے دن کن لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسا آدمی جس نے نبی کو قتل کیا ہوگا، یا ایسے آدمی کو جو برائی کا حکم دیتا تھا اور نیکی سے روکتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یعنی یہاں تک کہ آیت تلاوت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے 112 افراد اٹھے، انہوں نے قتل کرنے والوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کیا، تو بنی اسرائیل نے اسی دن کے پچھلے حصے میں ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں اپنی آیات کو نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد ہے فبشرہم بعذاب علیم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیجئے۔ یہاں بشارت کا جو لفظ ہے بطور استہزاء
مذکور ہے، یعنی ان کا مذاق بنانے کے لیے یہ چیز یہاں ذکر کی گئی، علیم یعنی دردناک، تو اس سے مراد جو ہے دردناک ہے۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ فبشرہم کا جملہ انا کی خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ان کے نزدیک انا کی خبر پر فا کا داخل کرنا بھی جائز نہیں، وہ اسے لیتا اور لعل کی خبر پر قیاس کرتے ہیں، جیسے لیتا اور لعل کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ انا کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا جائز نہیں۔ اس صورت میں انا کی خبر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اولئک الذین ہوگی، اولئک الذین حبطت اعمالہم جو آگے آ رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کی خبر بنے گی، اور فبشرہم کا جملہ معترضہ ہوگا، اس کی مثل یعنی اس کی مثال جو ہے زید فافہم رجل، زید فافہم رجل صالح، یا اس کی خبر محذوف ہوگی اور مسبب کو سبب کے قائم مقام کیا۔ تقدیر کلام یہ ہوگی، عبارت اس طرح مقدر مانی جائے گی لہم عذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم۔ جمہور علماء نے کہا ہے کہ فبشرہم جو ہے انا کی خبر ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ فا کو انا کی خبر پر اس لیے داخل کیا گیا ہے کیونکہ انا جو ہے ملغا ہو چکا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الذین یکفرون ویقتلون فبشرہم۔ اکثر نحویوں نے کہا کہ انا کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا اسم جو اسم موصول ہے شرط کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے، جس طرح جب مبتدا اسم موصول ہو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہوتا ہے۔ اکثر نحویوں نے کہا ہے کہ انا کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا اسم جو اسم موصول ہے شرط کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جس طرح جب مبتدا اسم موصول ہو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہوتا ہے، لیکن لیتا اور لعل کے اسم کا معاملہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ یہ دونوں جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، اس لیے انا کی شرط کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی۔ اس صورت میں بعد والا جملہ خبر کے بعد خبر ہوگی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ یہ ہے وہ بد نصیب، اصل ترجمہ ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ ہیں وہ کہ اکارت ہو گئے جن کے اعمال یعنی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس ان کے لیے لعنت اور رسوائی ہے، ذلت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کے اعمال ضائع ہونے سے بچائے اور عذاب کو ان سے دور کرے۔ ابن منذر، ابن اسحاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں حضرت ابراہیم کی ملت اور دین پر ہوں۔ دونوں کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ تورات کی طرف، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ دونوں اس سے انکاری ہو گئے، انکار کرنے لگے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، کہ جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ تصفیہ کر دے، یعنی صاف کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، یعنی آپسی جھگڑوں کا خلاصہ کر دے، صفایا کر دے، تو پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ، ایک جماعت پیٹ پھیر لیتی ہے ان میں سے، درا حالے کے، یعنی اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں،
اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے استفہام الم ترى، استفہام جو ہے تقریر اور تعجیب کے لیے، تعجب میں ڈالنے کے لیے ہے، یعنی معاملے کو ثابت کرنے اور تعجب کے اظہار کے لیے ہے، ظاہر کرنے کے لیے۔ یہاں نصیب سے مراد اوتو نصیبہ، تو نصیب سے مراد حقیر حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ، یعنی ان کے لیے کتاب اور ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ من الکتاب، تو یہاں من جو ہے تبعیدیہ ہے، کچھ حصہ۔ یہ بھی جائز ہے کہ من بیانیہ ہوں، تو کتاب سے مراد تورات یا تمام آسمانی کتابیں ہوں۔ پھر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اسم موصول سے حال بن رہا ہے۔ یدعون جو ہے یہ جو ہے اس اسم موصول سے حال ہے جو الم ترى کا مفعول ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں، الی کتاب اللہ، یعنی تورات۔ جس طرح ہم نے روایت ذکر کی اسی طرح قلبی نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اہل خیبر سے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی، تو رات میں ان کے لیے رجم کا حکم تھا۔ یہودیوں نے ان کے معزز خاندان کی وجہ سے رجم کرنا پسند نہ کیا۔ رجم کرنا یعنی پتھر مار کر سنسار کر کے جو ہے ہلاک کرنا پسند نہیں کیا، تو انہوں نے ان کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ امید یہ تھی کہ آپ کے ہاں کچھ رخصت ہوگی۔ آپ نے ان دونوں کے بارے میں رجم کا فیصلہ سنایا۔ نعمان بن اوفا اور بحری بن عمر نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ سنایا ہے جبکہ ان پر رجم کا حکم جاری نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور میرے درمیان تورات کا فیصلہ ہوگا، یعنی تورات جو کہے گی فیصلہ وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، پھر آپ ہمارے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے پوچھا، تم میں سے کوئی تورات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ تورات کے بارے میں کسی کو زیادہ علم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک کانا آدمی ہے، یعنی جس کی ایک آنکھ کانی ہے، تو جو فدق میں رہتا ہے، علاقے کا نام ہے، جسے ابن سوریہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے بلایا اور مدینہ طیبہ آیا، وہ جو ہے مدینہ طیبہ آیا ابن سوریہ۔ جبرائیل امین نے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشِ گزار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، تو یہودیوں میں سے عالم ہے؟ اس نے کہا، لوگ میرے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کا وہ حصہ بلوایا جس میں رجم کا حکم تھا، سنسار کرنے کا حکم تھا بدکاری کرنے والے کے لیے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اسے پڑھو۔ جب وہ پڑھتے ہوئے آیت رجم پر پہنچا تو اپنا ہاتھ اس آیت پر رکھ لیا، یعنی رجم کی جو آیت تھی اس پر رکھ دیا، اور ما بعد یعنی بعد والا حصہ پڑھا۔ حضرت ابن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں اسلام کی طرف آئے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جو ہے آیت رجم کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ اٹھے، اس کی ہتھیلی کو اس جگہ سے ہٹایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر اس حصے کو پڑھا، یعنی یہودیوں کے سامنے وہ حصہ پڑھ کر سنائے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب بدکاری کرے، غلط کام کرے اور ان پر گواہیاں قائم ہو جائے، لوگ گواہی دے دے تو انہیں رجم کر دیا جائے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اسے مہلت دی جائے گی، یہاں تک کہ یعنی عورت اگر حمل سے ہو تو اس کو مہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لے، یعنی بچے کو جنم دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یہودیوں کے بارے میں حکم دیا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ اب یہودی اس وجہ سے ناراض ہو گئے اور واپس چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جب اللہ کی کتاب کی طرف فیصلے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو یعنی پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے۔ تو یہاں جو ہے فعل کی نسبت کتاب کی طرف ہے، یدعون الی کتاب اللہ، کیونکہ یہ حکم کا سبب ہے، یا فعل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ تاکہ صفایا کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا۔ تو یہاں پر جو ہے لیحکم بینہم کی بات چل رہی ہے، تاکہ یعنی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، لیحکم بینہم،
ثم یتولا، تو یتولا کا عطف جو ہے یدعونا پر ہے کہ جن کو بلایا جاتا ہے وہ پیٹ پھیرتے ہیں۔ اس میں ان کے اعراض کرنے کو عجیب جانا گیا ہے، بہت تعجب والا جانا گیا ہے ان کے منہ موڑنے کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ فریق منہم، یعنی وہ ایک ایسی قوم ہے جن کی عادت ہی اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے۔ یہ جملہ جو ہے فریق سے حال ہے، فریق منہم، فریق سے حال بن رہا ہے کیونکہ وہ صفت کی وجہ سے نکرہ مخصوصہ بن چکا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں کو کتاب اللہ کے فیصلے کی طرف دعوت دی گئی، بلایا گیا تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا۔ پس قرآن نے یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف فیصلہ دیا کہ وہ ہدایت پر نہیں، پس انہوں نے اس سے اعراض کیا، یعنی منہ موڑ لیا۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، اور فریب میں مبتلا رکھا، دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے، یعنی اپنے من سے گھڑ لیتے تھے۔ یعنی سب کچھ جاننے کے بعد انہوں نے کتاب اللہ سے روگردانی اور حق سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ اعتقاد فاسد کے ساتھ، غلط عقیدے کے ساتھ انہوں نے اپنے بارے میں عذاب کے امر کو، عذاب کے معاملے کو آسان خیال کیا تھا۔ ان کا اعتقاد فاسد یہ تھا، غلط خیال یہ تھا کہ ہمیں آگ چند دن چھوئے گی، ایام معدودات۔ تو ایام معدودات سے مراد وہ 40 روز لیتے تھے، 40 دن لیتے تھے، جن دنوں میں ان کے، یعنی جتنے دنوں میں ان کے آبا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جس طرح سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یعنی اس قول کا افترا باندھتے، یعنی جھوٹ گڑھتے کہ یہ ان کے آبا یعنی جو انبیاء تھے ان کی شفاعت کریں گے، یا یہ کہ حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جملہ جو ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی فَكَيْفَ حَالُهُمْ، کیسی ان کی حالت ہوگی۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس نے جو اچھا یا برا عمل کیا اسے جزا ملے گی اور بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہم کی ضمیر وہم لا یظلمون، تو ہم کی جو ضمیر ہے لفظ کلن کی طرف لوٹ رہی ہے، کل نفس اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ کل کے معنی کا اعتبار کرنے کی وجہ سے اس کا معنی یہ ہوگا کسی انسان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ روم اور فارس جو ہے یہ ملک کو آپ کی امت میں بنا دے، یہ دونوں ملک کو آپ کی امت میں بنا دے، یعنی وہاں کے لوگ آپ کی پیروی کریں۔ بغوی نے کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کر چکے، اپنی امت سے فارس اور روم کے ملکوں کا وعدہ کیا۔ منافقوں اور یہودیوں نے کہا دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فارس اور روم کے ملک کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ ان سے بہت طاقتور ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے فارس اور روم کی بادشاہت کی طمع یعنی لالچ شروع کر دی۔ تو ان دو روایات کے اختلاف پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل اللہم، آگے جو آیت آ رہی ہے ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ امام بیضاوی نے ذکر کیا، روایت کی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے لیے، جو خندق کھودی گئی تھی وہاں اس کے لیے نشان لگائے اور ہر 10 آدمیوں کے لیے 40 گز
معین فرمائے، 40 گز طے کر دیے۔ انہوں نے خندق کھودنا شروع کی۔ اس میں ایک بڑی چٹان سامنے آئی جس میں کدالیں جو ہے کام نہ کرتی تھی، کھودنے کے جو آلات ہوتے تھے وہ بھی کام نہ کرتے تھے۔ صحابہ نے حضرت سلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تاکہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے، یعنی آپ کو بتائے کہ ایک چٹان ایسی آ گئی جو نہیں ٹوٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کدال لی، کلہاڑی وہ جو کدالی ہوتی ہے وہ لی، آپ نے ایک ضرب لگائی جس نے اس چٹان کو توڑ دیا، اور ایک بجلی چمکی جس نے لابتین مدینہ کے دونوں یعنی مدینہ پاک کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ گویا ایسا لگتا تھا یعنی تاریک رات میں، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ ہو۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، انہیں اللہ کی بڑائی بیان کی۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اس سے ہیرا کے یعنی ایک علاقے کا نام ہے، ہیرا کے محلات روشن ہو گئے، وہاں کے محل روشن ہو گئے، گویا وہ کتے کی انیاب یعنی لمبے دانت ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، دوسری مرتبہ مار لگائی، کدال لگائی، آپ نے فرمایا میرے لیے روم کی سرزمین کے سرخ محلات روشن ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی، تیسری کدال لگائی، آپ نے فرمایا میرے لیے صنعاء یعنی وہاں کے محلات روشن ہو گئے۔ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی میری امت ان سب پر غالب آئے گی، جو محلات جہاں کے روشن ہوئے تو میری امت سب پر غالب آئے گی، تمہیں خوشخبری ہو۔ منافقین نے کہا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں کہ یہ تمہیں جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے اور باطل وعدے کرتا ہے، غلط جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ وہ یثرب سے ہیرا کے محلات جو فارس میں ہیں وہ دیکھتا ہے، اور تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری مفتوحات یعنی تم ان پر فتح کر لو گے، تمہاری مفتوحات میں شامل ہوں گے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہو، ڈر کی وجہ سے تم خندق کھود رہے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بیہقی اور ابو نعیم نے جو ہے دلائل میں اس کا قصہ ذکر کیا ہے، جبکہ نزول آیت کا ذکر نہیں کیا۔ ابن خزیمہ نے قتادہ سے مختصر ذکر کیا ہے، اس میں نزول آیت کا ذکر ہے۔ تو یعنی یہ ان کی بے وقوفی کی باتیں تھی یہود اور نصارہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی، مسلمانوں کو عزت بخشی، آگے اس کا پورا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آئے گا۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ